بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام افتخار صاحب، شراف صاحب، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، اگر میں سب کے نام لوں تو وقت تو اسی میں گزر جائے گا. بہرحال میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور سب کو میں دل کی گہرائیوں سے 14 اگست کی بھی مبارکباد دیتا ہوں اور گیس کی بھی مبارکباد دیتا ہوں. یہ دراصل اگر آپ کھڑے دل سے سوچیں تو یہ گیس کی نعمت جو ہے یہ ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی بیٹیوں بہنوں کے لیے نعمت ہے. لہذا میں آپ کے حوالے سے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ چونکہ پچھلا جو دور تھا 2018 سے لے کر تو تحصیل اسمدار میرا حلقہ انتخاب نہیں تھی. میرا حلقہ انتخاب صرف تحصیل اٹک اور تحصیل ہدرو تھی. تو 13 کے الیکشن سے پہلے میں نے جب جلسہ کیا اٹک میں اور ایک ہدرو میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ وقت آئے گا ہماری حکومت انشاءاللہ بنے گی اور اللہ نے اگر کیا تو اور ہماری حکومت بن گئی تو ہم اٹک شہر کو اور ہدرو کو اسلام آباد کی سطح پر لائیں گے اور اپنے دیہاتوں کو ہم انشاءاللہ شہروں کی سطح پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے وہ میری دعا قبول کی. آج تحصیل اٹک کا اور ہدرو کا کوئی گاؤں ایسا باقی نہیں جس میں کارپیٹ سڑک موجود نہیں، سکول نہیں، بجلی نہیں یا گیس نہیں. سب فیسلٹیز اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دے دی. اب یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ اگلی دفعہ پھر ہمارے قائد نواز شریف کی حکومت بنے اور میں اور افتخار آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں تحصیل اسمدار کو انشاءاللہ ہم اسلام آباد کی سطح پر لے کر آئیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھ سے بات لوگ پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ وعدہ کر دیتے ہیں اگر پورا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا یار جو دل بات سے نکلے دل اللہ کا گھر ہے، وہ بات اللہ نے پوری کرنی ہوتی ہے، وہ انسان کے پاس کی بات نہیں. تو میں جو بات کرتا ہوں اللہ کے سامنے دعا مانگ کے کرتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت دور نہیں کہ جب تحصیل اسمدار کے ایک ایک گھر میں گیس ہوگی، ایک ایک گھر میں بجلی موجود ہوگی، ایک ایک گھر میں سڑکیں بنیں گی. یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہوگا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں میرے بھائیوں، ایک بات یہ ہے کہ آج ہم 14 اگست ایک آزادی کا دن منا رہے ہیں. کیوں منا رہے ہیں؟ کیا جب ہندوستان اور پاکستان ایک تھے تو ہماری نماز پر تو کوئی پابندی نہیں تھی، ہمارے روزہ رکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں تھی. پابندی کیا تھی کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے تھے. ہمارے گلے میں ایک غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا اور وہ غلامی کس کی؟ انگریز کی قانونی اور ہندو کی جو ہے وہ معاشی غلامی کے ہم اسیر تھے. دیکھیں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. لیڈر روز روز نہیں پیدا ہوتے، سینکڑوں برس بعد لیڈر پیدا ہوتے ہیں. ہندوستان پاکستان میں مسلمان غلامی کی زندگی گزارتے رہے، لیکن آخرکار جب اس قوم پر اللہ کو رحم آیا تو پھر اس قوم کے اندر محمد علی جناح جیسے لوگ پیدا کر دیے گئے. وہ محمد علی جناح جو کراچی کے ایک کاروباری گھرانے میں متوسط گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اس نے بڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار ادا کیا.
ہمیں غلامی سے نجات دلائی، ہمارے گلے سے غلامی کا توپ اٹھا کے باہر پھینکا، ہندوؤں سے اور انگریزوں سے کہا کہ نکل جاؤ اس دھرتی سے، یہ دھرتی اب تمہاری نہیں، یہ دھرتی اب ہماری ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ قائد اعظم صاحب کے ساتھ زندگی میں زیادہ مفاد نہ تھی، اور وہ بہت جلد اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد پھر ایک عرصہ دراز تک یہ ملک ڈگمگاتا رہا، اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ بالآخر پھر لاہور کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام میاں محمد نواز شریف تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ عظیم قائد، یہ نقشہ آپ نے پاکستان کا بنایا تھا، میں انشاءاللہ اس میں رنگ بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر وہ رنگ بھرا۔ آج وہ رنگ کیا ہے؟ یہ موٹر ویز جو کراچی سے لے کر پشاور تک جا رہی ہے، یہ جی ٹی روڈ جو رحیم یار خان سے پشاور جا رہی ہے، یہ ہزارہ ایکسپریس جو آپ یہاں سے 6 گھنٹے میں بھی مانسرا نہیں پہنچ سکتے تھے، آج 7 گھنٹے میں آپ مانسرا پہنچ رہے ہیں۔ یہی تھا وہ رنگ۔ پھر ایئرپورٹ بنے، بجلی کے منصوبے مکمل ہوئے، بہت ایک مختصر مدت میں 14,000 میگا واٹ بجلی تھی، گیس کی جو ہے ملک میں لائنیں بچھائی گئیں۔ تو یہی تھا وہ رنگ جو قائد اعظم صاحب سے تو رہ گیا، لیکن نواز شریف نے آ کر وہ رنگ بھر کر پاکستان کو مکمل کر دیا۔ ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ وہی نواز شریف آ کر باقی پاکستان کا جو رنگ ہے اس کو بھی وہی بنے گا، اور تب جا کر یہ نقشہ مکمل ہوگا۔ یہ پاکستان کا خواب اس وقت پورا ہوگا جس وقت اس ملک کے اندر کوئی بے روزگار نہیں رہے گا، کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مر جائے گا، کوئی بچہ بغیر کتابوں کے نہیں رہے گا، تعلیم اس کو ملے گی، جس کے سر پر اپنا چھت ہوگا، گھر گھر بجلی ہوگی، گھر گھر گیس ہوگی، گھر گھر 2 وقت کی عزت کی کھانے کی روٹی ہوگی، دوائیاں ملیں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس دن یہ پاکستان کا مقصد پورا ہوگا۔ اور یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام یہ شریف فیملی کرے گی، جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، وہ کرے گا یہ کام انشاءاللہ۔ میں نے ساری زندگی نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کے دفتر کے ساتھ، میرا دفتر ہوتا تھا، میں نے کام کیا۔ میں ایک بات بالکل زوردار طریقے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ خاندان ہے جو محب وطن ہے، جو چور ڈاکو نہیں ہے، وہ اس ملک کے محافظ ہیں۔ انہوں نے اس ملک کی اکانومی کو بہتر کیا، اس ملک میں غریبوں کی منہ میں زبان دی، جنہوں نے طالب علموں کو وظائف دیے، جنہوں نے طالب علموں کو لیپ ٹاپ دیے، جنہوں نے طالب علموں کے ہاتھوں میں قلم دعات دی، ان کو ہم نے تخریب کاری نہیں سکھلائی، ہم نے ان کو اخلاقیات کی بات سمجھائی ہے، ایک اچھا پاکستانی بننے کی بات کی ہے، ایک اچھا مسلمان بننے کی بات کی ہے۔ ہم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ جاؤ اس کا سر پھوڑ کے چلے آؤ، اس کی ٹانگیں توڑ دو، وہ ہم نے نہیں کہا۔ نہ یہ سبق ہم نے سیکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ انشاءاللہ یہاں پر جو مطالبے کیے گئے یہ سارے پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جب میٹو خان نے کہا، میں خود بھیڑیاں اور اسلام کارڈ کی سڑکوں پہ گیا ہوں، میں برہان کی سڑکوں پہ گیا ہوں، ابھی پورٹ میانے کی سڑک زیر تعمیر ہے۔ میں نے 2 مہینے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھا کہ خدا کا واسطہ ہے یہ پیسے دو تاکہ یہ سڑک مکمل ہو سکے۔ ابھی تک جاننا مکمل ہے، لیکن ابھی اس میں انشاءاللہ بہت جلد یہ سڑک مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ دیہات رہ گئے ہیں، کیونکہ اس وقت جس وقت میں نے آ کے اعلان کیا تھا میں اس علاقے کا نمائندہ نہیں تھا، میرے سامنے جو نام بھی آئے میں نے اس کی اپروول کروا دی۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ 5 سال پہلے میں نے یہ راستے کی لائن جو ہے یہ چھپر ہدوں سے لے کر یہاں تک ڈال دی تھی، بڑے جوگی تک میں نے ڈال دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 4 سال تک فنڈ ان کے پاس موجود رہے، لیکن انہوں نے آپ کا کام کیوں مکمل نہیں کیا؟ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، لیکن شاید ان کی قسمت میں یہ نیکی لکھی ہوئی نہیں تھی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ آج جب ہم دوبارہ آئے، شہباز شریف کی حکومت بنی، میں نے گیس کے
والوں کے ساتھ میٹنگ کی. میں نے کہا وہ فنڈ ہم نے دیے تھے, انہوں نے کہا امانت وسیع پڑی ہے. میں نے کہا پھر کام شروع کر دو. آج اللہ کا شکر ہے کہ تقریباً 18-20 گاؤں ہیں تحصیل اسلمدار کے جہاں پر کام شروع ہے, اور کچھ ہمارے تحصیل اٹکے ہیں. تحصیل اسلمدار 100% مکمل ہے انشاءاللہ. میرا خواب اس دن پورا ہوگا. میرا اکثر میں میرے خان صاحب سے بھی ڈسکس کرتے رہتا ہوں, اس دن خواب پورا ہوگا کہ جس دن گھر گھر کارپیٹ روڈ ہوگی, ہماری گاڑیوں کو ہچکولے نہیں لگیں گے, ہمارے مریضوں کو سفر کرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی, ہر گھر کے بعد دوائیاں موجود ہوں گی, ہر گھر میں اسکول, ہر گاؤں میں اسکول موجود ہوگا, ہر گھر میں بجلی موجود ہوگی, اور ہر گھر میں جو گیس موجود ہوگی, تو میں سمجھوں گا کہ ہم نے اپنا حق نمائندگی ادا کر دیا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب میں کسی علاقے میں جاتا ہوں, اب میں اس دن خرشین گاؤں گیا, ایک شادی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ جب یہ آپ کا حلقہ تھا, یہ سڑکیں آپ جہاں پر چھوڑ کر گئے تھے آج بھی وہیں پہ پڑی ہوئی ہیں, ان کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا. جو اسکول آپ نے بنائے تھے ان پر چھتیں نہیں ڈلی, وہ آج تک چھتیں نہیں ڈلی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر 20 سال تک 1999 سے لے کر اب تک جب یہاں پر ہم نمائندے نہیں ہیں, کوئی تو آپ کے نمائندے رہے ہوں گے نا جی, کوئی تو رہے ہوں گے نا. آپ اس سے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ جناب 20 سال آپ نے نمائندگی کی, آپ نے کیا گیا ہمارے لیے. بہرحال میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا, میں صرف اپنا فرض جو ہے اس کو نبھانا جانتا ہوں, اور میں کسی پہ خاص نہیں کروں گا. لیکن آپ کا تو حق حاصل ہے کہ آپ تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں. آج اگر میں ووٹ لینے کے لیے آیا ہوں تو کل انشاءاللہ پھر میں آپ کے سامنے جواب دے بھی تو ہوں گا نا. باقی مٹو خان نے کہا کہ مجھے 50 ووٹ ہوئے, شیخ صاحب کو 100 دیں. مٹو خان یہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, جب میں الیکشن میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ جب مجھے اگر 100 ووٹ دینی ہے تو میرے ساتھ جو ایم پی ایس کو 150 ووٹ دو. اور آج بھی یہ کہوں گا, اس لیے کہ میں نیشنل کا امیدوار ہوتا ہوں. یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی ووٹ مانگوں. یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کا کہے اگر انشاءاللہ میرے متعلق اس قسم خیالات ہیں تو میں آپ کو مشکور ہوں. باقی یہ کچھ گاؤں ہیں, بھیڑیاں ہیں, کالو پنڈ ہے, کاواں ہے, چھپر میں تو آ رہی ہے گیس, سبز پیر وفات. اصل میں سبز پیر و وفات کی ان کے تو گیس کے اپروول موجود تھی, لیکن وہ چونکہ چودھری سرور صاحب کا وہ غلام سرور صاحب کا حلقہ صاحب تھا, تو انہوں نے چونکہ حکومت ان کی تھی تو اس گاؤں کے 3 جو گاؤں ہیں ان کی گیس کے پائپ اٹھا کر وہ اپنے حلقے میں لے گئے ہیں. 12 مجھے جو ہی موقع ملتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اب ہماری منتخب حکومت بھی نہیں ہے, لیکن جو ہی یہ موقع ملتا ہے تو جس طرح یا ہماری کوئی سیونگ میں بیان جیسا موجود ہوں گے, اگر ہماری سیونگ میں سے بھی کچھ پیسے آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا حق ہم ہر قیمت پر ادا کریں گے انشاءاللہ. اور بھیڑیاں میں جو اسلام کوٹ کے مولوی صاحب ہیں ان سے تو میری خاص ایک عقیدت ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ الیکشن میں وہاں گیا تھا تو میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولوی صاحب آپ مجھے ووٹ چاہیے اپنے ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر کے لیے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھیڑیاں اور اسلام کوٹ کی بجلی آپ نے لگوائی تھی, جب تک میں زندہ ہوں یہاں کسی اور کا ڈبہ نہیں ہوگا, صرف آپ کا ڈبہ ہوگا. تو انشاءاللہ یہ چیزیں میرے دل میں لکھی ہوئی ہیں. انشاءاللہ موقع آنے دیں, آپ کا ایک ایک قرض ہم ادا کر دیں گے انشاءاللہ. گوانا کا ذکر تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں. بارہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو گاؤں آئے ہیں ان کی ذمہ داری بھی قرض ہے ہم پر, ہم انشاءاللہ اس قرض کو اتاریں گے ہر قیمت پر جو ہی موقع ملتا ہے. آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, سیاست عبادت کا نام ہے. سیاست کے اندر اگر ہم تخریب کاری کریں گے تو وہ عبادت نہیں. اس لیے اپنے قائد نواز شریف صاحب کے لیے دعا مانگیں, ان کی زندگی کے لیے دعا مانگیں, ان کی صحت کے لیے دعا مانگیں,
اور میرا اس بات پر ایمان ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، حمزہ شہباز ہوں، یہی وہ خاندان ہے جو پاکستان کے مستقبل کا محافظ ہے انشاءاللہ۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طریقے سے پہلے تنوری صاحب نے ہمارا استقبال کیا، پھر علی اصغر صاحب نے ہمارا استقبال کیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے استقبال کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ کے بچے پھلے پھولیں اور خوش نما زندگی گزارے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آخر میں جو بھائی ہمارے آج ساتھ شامل ہوئے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور انہیں یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ جو آپ نے اعتماد کیا ہے مسلم لیگ نون پر یا ہم پر، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔